اثار رانا صاحب، یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے، جو سی ایم کے پی ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، کیبنٹ بن گئی ہے، لیکن سی ایم صاحب نے فرمایا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر وہ کوئی قانون بنانے جا رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ خیال ہے کہ سی ایم صاحب کو بھی تھوڑا سا احتیاط سے ہی کھیلنا چاہیے، اور کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر چیز میں ہی ایڈ آن ہو. تھوڑا سا گنجائش، کوئی راستہ نکالیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے وہ عوام کو انہوں نے فیس کرنا ہے. وہ صوبے کے الیکٹڈ سی ایم ہیں، ان کو حق ہے کہ وہ اپنے عوام کے مطابق بات کریں. لیکن پھر بھی میں تو ذاتی طور پہ یہی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی پی ٹی آئی کو ایسا ورکنگ ریلیشن بنانا پڑے گا، اور پی ٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا ہوگا. کیونکہ یہ ملک چلانا ہے، یہ ہماری کوئی ذاتی جاگیریں تو ہے نہیں، یا ذاتی جھگڑے تو یا لڑائیاں تو ہے نہیں. تو یہ جو کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہے، اب بہت عرصے سے چل رہی تھی. ابھی کچھ دن پہلے بھی کوئی ایک ایسی سچویشن ہوئی تھی جس میں سی ایم صاحب بہت سخت بیان دینے لگے سر، تھے، پھر ان کے دوستوں نے یہ انہیں سخت منع بیان کیا. کی ہی بات کر رہی ہوں کہ ایک طرف سی ایم صاحب سخت بیان دیتے ہیں، خرم ذیشان صاحب کل سینیٹر بنتے ہیں، ساتھ ہی ایک ایسا سخت ٹویٹ آتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اپنے لیے خود مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ ان کا لیڈر جو اس وقت پابند سلاسل ہے، یہ اس کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. چیزوں کو بات چیت کر کے بھی تو نہیں، حل کیا جا سکتا ہے. ہمیشہ فور بات چیت مخالف تو بیانیاں کر کیوں لی نا. دینا ہے؟ 4.5 سال سے بات چیت کے ہی کوشش ہو رہی ہے نا، بات چیت ہونی نہیں. تو سر، اور یہ بھی بات طے بات ہے چیت کہ اس جن سے یہ نظام کرنا میں چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات چیت تو سیاسی جماعت سے کریں. سیاسی جماعت سے یہ بات چیت نہیں کرتے، جن سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں ان کے خلاف ٹویٹ کر دیتے ہیں. تو اب میں اس میں کیا کہوں کہ چلیں، ٹھیک ہے، پھر سیاسی جماعتوں سے انہیں بات کرنی چاہیے، صحیح ہے، بالکل کرنی چاہیے. صحیح اور کیا کہتے ہیں، اگر سیاسی جماعتوں کے پاس کوئی ہے ایسا راستہ تو بالکل وہ اپنانا چاہیے. صحیح. اور شہباز صاحب ایک ملک کا مکمل خود مختار اور فیصلے والے وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. تو اگر وہ بھی کبھی کہیں مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بھئی میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اسے اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے بات کو نا. اچھا، صحیح بھئی وہ وزیر اعظم ہے، خود مختار ہے، اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. صحیح. تو ہو سر، سکتا ہے کہ وہ آپ کو شام پوائنٹ کو آ گیا. خود میں سے بات اظہر کرتے ہوں. جاوید صاحب کی طرف بڑھتی ہوں کہ سر، ایک طرف تو یہ سی ایم صاحب کے ایسے بیانات آ جاتے ہیں، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ موجودہ حکومت سے کچھ ناراض ہیں، بڑے سخت کلمات کہہ دیتے ہیں. وہ میں نہیں دہرانا چاہتی، کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، پھر ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا. یہ مولانا صاحب اچانک سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں موجودہ حکومت سے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کی قبولیت ہو گئی ہے، تو کور کمانڈر پشاور جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ سے جا کے. یہ ایک اچھی بات ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہوا ہے. اور میرا خیال ہے اس ملاقات کے لیے شاید عمران خان صاحب سے اجازت بھی نہیں لی گئی تھی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے عہدے کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ایک جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ادارے کے سربراہ ان سے ملاقات کی ہے. اور میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ پازیٹیو آگے تھنگ. مزید پازیٹیو، اور یہ آگے مزید بہتر ہوگا. اور جو یہ کابینہ کا بھی یہ اعلان ہو گیا، یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. تو میرا خیال ہے وہ یہ اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ونگ ہے اس سے بچنے کے لیے جتنا مرضی سمجھدار لیڈر آ جائے، کوئی اہم عہدے پہ آ جائے، اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں یا کیسی شعبدہ بازی کرنی پڑتی ہیں کہ وہ اپنے اس سوشل میڈیا ونگ کو جو کہ باہر سے بیٹھ کے بیانیہ دیتا ہے وہ اس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں میرا خیال ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ چلے گی، آگے بڑھے گی، اور وہ مل کے کام کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی. یعنی کہ اور گورنمنٹ اس وقت خطرے میں نہیں ہے؟ کے پی میں کوئی گورنر آج آپ کو نہیں لگتا کہ نہیں، آنے والا میرا کچھ نہیں بھی خیال ایسا نہیں ہونے ایسی والا؟ کوئی چیز ہوگی، اور نہ ہی ہونی چاہیے. بڑی مشکل سے عمران خان صاحب کا ذہن بدلا ہے. عمران خان صاحب پہلے اسمبلی جو توڑی تھی انہوں نے، اس کے بعد وہ اسمبلیوں سے استعفے بھی دیے. تو میرا خیال ہے اگر وہ پازیٹیولی آ رہے ہیں، اسمبلیوں کو فنکشن کرنے دینا چاہیے. ان کی جو کے پی میں ان کو مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. اور جہاں تک مولانا کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے. وہ بس کبھی کبھی ان کا خون جوش مارتا ہے، تو وہ بھی عوامی کنزمپشن کے لیے، اپنے حلقہ اثر کے لیے، اپنے ووٹس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں. لیکن ظاہری بات، ابھی بلاول بھٹو صاحب بھی ان سے ملے، ان کے حکومتی عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو میرا جو اب تو میری جو خبر بھی ہے، تجزیہ بھی ہے کہ کے پی کے گورنمنٹ کے ساتھ چیزیں تو سر، میرا یہ خیال یہ جو
ایک ریومر کہہ لیں یا یہ کہا جا رہا تھا کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کو کوئی اہم عہدہ دیا جائے گا، یہ کیا صرف فیک نیوز تھی؟ اور اگر یہ فیک نیوز تھی تو یہ اس پہ کوئی کارروائی ہوگی پھر؟ دیکھیے جی، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سورس کیا تھا آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جو گورنری کے حوالے سے یا عہدے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. اس وقت کے پی کے میں پیپلز اختیار پارٹی ولی کا صاحب نے اس کا انڈیکیشن دی تھی، پھر ایک سینئر صحافی ہیں انہوں نے سوال کیا تھا، اس کے جواب پہ یہ ایک انڈیکیشن آئی تھی. انڈیکیشن آئی تھی نا. دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس گورنر کے پی کے کا عہدہ ہے، ان کی مرضی ہے وہ فیصل کریم کنڈی صاحب کو رکھے، ان کی مرضی ہے وہ پنجاب سے کارا صاحب کو لے کے لگا دیں، کسی کو لگا دیں. تو اگر آفتاب شیرپاؤ کو لگاتے ہیں تو وہ ان کی مرضی. لیکن ابھی تک فیصل کریم کنڈی صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لیے، جو ہماری فیڈرل حکومت ہے اس کے لیے. تو ابھی تک چینج کسی قسم کی کوئی نظر نہیں آ رہی. کے پی کے میں حالات مزید بہتر ہوں گے. آپ کا سب پوائنٹ آ گیا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اسار رانا اور اظہر جاوید. اسار رانا صاحب، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان میں ایک ڈسپلن ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو. اگر کوئی لڑائی ہوتی بھی ہے تو وہ پارٹی کے اندر ہی رہتی ہے، وہ کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں آتی. جبکہ پی ٹی آئی میں یہ بڑا ایشو ہے کہ ان کے کل کے آئے ہوئے لوگ دوسرے ہی کل کے آئے ہوئے لوگوں کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگا دیتے ہیں. پراپر ایک چارج شیٹ ہوتی ہے، وہ اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو وہ اتنی لمبی چارج شیٹ ہے کہ جس میں ملاقاتوں کا ذکر کر دیا مشال بی بی نے کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے لندن میں کسی سے ملاقاتیں کی، خان صاحب نے ایسی باتیں کرنے سے، ٹویٹ کرنے سے منع کیا تھا، آلدو انہوں نے خود بھی ٹویٹ کر کے ایک چارج شیٹ لگا دی. یہ کیسی پارٹی ہے جو آپس میں اتنا جھگڑتی ہے، اتنا لڑتی ہے اور سوشل میڈیا پہ لڑتی ہے؟ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو سوشل میڈیا پہ بلاک کیا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر کہ یہ فون پہ بات نہیں کرتے، یہ کسی کمیٹی کے سامنے بات نہیں کرتے؟ یہ آتے ہیں ایکس کے اوپر ایسے پیغامات لکھتے ہیں اور جس سے پتہ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندرونی حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ خان صاحب کے لیے تو کوئی راستہ نہیں نکال سکتے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں، ایک تو منافق جو نہ ہو نا، اس کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے لڑائی شڑائی چل رہی ہوتی ہے. صرف سکون اور ہم آہنگی قبرستان میں ہوتی ہے. جہاں جمہوریت ہوگی وہاں اختلاف بھی ہوگا. اتنا اختلاف سر؟ اور پھر یہ ہے اتنا زیادہ اختلاف کہ آپ پنجاب کا مخصوص ٹولہ مجھ سے اتنا خوف زدہ ہے. یہ پنجاب کا ٹولہ، آپ ایک جماعت کے لوگ ہیں، آپ پاکستان کی بات کریں، وہ کہتی ہیں پنجاب کا ٹولہ. آپ عادل راجہ سے ملتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ کو سہیل آفریدی صاحب کی تعیناتی پر بھی بڑا ایشو ہو گیا. سر یہ اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو چارج شیٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ پنجاب کا ٹولہ جھانسی کی رانی سے کیوں خوف زدہ ہے، اور جھانسی کی رانی نے کون کون سے ملک فتح کیے ہوئے جو ان سے خوف زدہ ہیں. ان کو تو ابھی یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ سینیٹر کیسے بنی ہے. تو میں تو اس کا بھی جواب دے دیں کہ وہ سینیٹر سینیٹر کیسے بنی ہے. یہی سوال میرا آپ سے اگلا سوال تھا کہ وہ سینیٹر کیسے بنی ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا مجھے نہیں پتا کیسے بن گئی ہے. کیونکہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی باریک گیم یہ کھیلتی ہے کہ وہ کنٹروورسیز پیدا کر کے ہمیشہ میڈیا میں زندہ رہتی ہے اور اس پہ ہی ڈسکس ہوتی ہے. عام آدمی کے لیے پی ٹی آئی کے اختلاف، پی ٹی آئی کا سب کچھ وہ گھیرے رکھتے ہیں ہر وقت اور کوئی اور ایشو بننے نہیں دیتے. ایک ان کی کامیاب اسٹریٹجی ہے. اور عمران خان جو ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح پھینٹتے ہیں اپنے لیڈرشپ کو. پہلے جو تھے علی ظفر تھے ان کے ترجمان، پھر اس کے بعد بیرسٹر گوہر ہوئے، پھر ان کی بہن ہوئی، پھر ان کی دوسری بہن ہوئی، پھر سلمان ہوئے. تو عمران خان بھی بڑے طریقے سے شفل کرتے ہیں، تاش کے پتوں کو پھینٹتے رہتے ہیں اور وہ آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں. یہی ان کی کامیاب اسٹریٹجی ہے. دیکھیں نا، 2.5 سال سے ایک شخص جیل میں ہے، اس کی پارٹی ختم کر دی گئی، اس کا نام ختم کر دیا گیا، نشان مٹا دیا گیا، اس کے باوجود پی ٹی آئی زندہ ہے اور پوری طرح زندہ ہے. سر آپ کا پوائنٹ ہے کہ یہ اس طرح سے خان صاحب زندہ رہ رہے ہیں.